وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. میرے بھائیو، ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور جسے ملحدین یعنی خدا کے منکرین عموماً اپنے الحاد کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کائنات کا کوئی خدا ہے تو ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا فوراً کیوں نہیں دی جاتی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معصوموں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. مثلا برما کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، فلسطین کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بم برسایا جا رہا ہے، ان کو ان کی زمین سے ہی بے دخل کیا جا رہا ہے، پھر بھی ظالموں کی گرفت نہیں ہوتی. ان کو اس قدر مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ اسی سوال کو اچھالتے ہوئے منکرین خدا یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو یہ ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ موجود ہے اور اس ظلم کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر رحم نہیں ہے، یا پھر وہ کمزور ہے جو ظالموں سے بدلہ نہیں لے سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان تمام سوالات اور شبہات کا تشفی بخش جواب انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، اور ان سوالوں کا جواب جان لینے کے بعد آپ کو اللہ کی ذات پر مزید یقین ہو جائے گا. قیامت کے دن پر آپ کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ظالموں کو مہلت دینا بھی اللہ کی رحمت و مغفرت اور اس کے عدل و انصاف کا ایک تقاضا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. میرے بھائیو، اگر آپ نے قرآن میں مذکور انبیاء اور اقوام کے قصے پڑھے یا سنے ہوں گے اور تاریخ کی صحیح اور غیر جانبدار کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں بہت سے ظالم گزرے ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں پر کافی ظلم و ستم کیا. ان میں سے کسی کو کم مہلت ملی، کسی کو زیادہ، لیکن ایک نہ ایک دن ان کی گرفت ضرور ہوئی، اور جب ہوئی تو بہت ہی سخت گرفت ہوئی. چاہے وہ فرعون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، حجاج بن یوسف ہو، ہلاکو ہو، یا کوئی اور ظالم ہو، ایک نہ ایک دن ان سب کی گرفت ضرور ہوئی. لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا فوری طور پر کیوں نہیں ملتی، اور مظلوموں کی مدد میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ تاخیر اللہ کی رحمت کے منافی نہیں ہے؟ تو آئیے ان سوالات کا جواب ہم دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، جب ہم آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود ستاروں اور سیاروں میں غور کرتے ہیں، ان کے باریک نظام اور سسٹم کا ملاحظہ کرتے ہیں، زمین میں موجود پہاڑوں، ندیوں، سمندروں اور درختوں کو دیکھتے ہیں، انسان کے جسم کے ہر ایک عضو کی بناوٹ اور ترکیب کو طبی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جس خالق نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے وہ یقیناً بہت بڑا علیم اور حکیم ہے، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز علم و حکمت سے خالی نہیں ہے. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو مہلت دینے میں اس کی کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہو؟ تو آئیے جانتے ہیں وہ کیا حکمت و مصلحت ہے جس کی بنا پر ظالموں کو مہلت دی جاتی ہے اور ان کی گرفت جلدی نہیں ہوتی. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ایک ہی نہیں بلکہ کئی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت ہے آزمائش اور امتحان. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے اور آخرت کے دن کو دارالجزا بنایا ہے. تو یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے کہ یہاں پہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا یا نیک کرنے والوں کو ان کے نیکی کا بدلہ فوراً مل جائے. یعنی اس دنیاوی زندگی میں موت و حیات کا جو نظام اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان گاہ اور آزمائش کی جگہ ہے کہ کون صبر و استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہ کر نیک کام کرتا ہے اور کون ظلم و فتنہ میں مبتلا ہو کر برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. جیسا کہ رب کائنات خود ہی ارشاد فرماتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اور پھر تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. تو چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لہذا نیک کام یا برے کام کا بدلہ یہاں ملنا ضروری نہیں ہے. ہاں، کسی نیکی کا صلہ اگر دنیا میں کسی کو مل جائے یا کسی برائی کی سزا کسی کو دنیا میں مل جائے تو یہ بطور عبرت ایک جزوی صلہ اور جزوی سزا ہوتی ہے، لیکن اصل جزا یا سزا آخرت میں ملنے والی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی. تو اب ذرا سوچیں کہ اگر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا فوراً مل جائے تو پھر آزمائش کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ اور دنیا کا ہر انسان کوئی نہ کوئی ظلم ضرور کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ظلم ہو یا بڑا. آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ وہ اس طرح کی ہر گناہ ظلم ہوتا ہے. کوئی گناہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے اور کوئی خود پر ظلم ہوتا ہے، لیکن وہ ظلم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے یا تو اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس طرح ہر انسان کوئی نہ کوئی ظلم کرتا ہے.
اب اگر ہر انسان کو اس کے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ملنے لگے تو کیا کوئی انسان زندہ بچ سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اگر لوگوں کے ظلم اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا رہتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ تو اللہ نے جو یہ مہلت دے رکھی ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، اور اس آزمائش میں اس کی بڑی رحمت اور حکمت شامل ہے۔ اس آزمائش والی بات کو ہم ایک دنیاوی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسکول میں ٹیچر بچوں کو امتحان ہال میں بیٹھا کر ان کا امتحان لیتا ہے۔ ان میں کچھ بچے اپنی محنت کی بنا پر سوالات کا جواب بخوبی دے لے جاتے ہیں اور کچھ اپنی لاپرواہی کی بنا پر نہیں دے پاتے ہیں۔ تو کیا ٹیچر اسی امتحان ہال میں اچھے برے کا فیصلہ کر دیتا ہے، یا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب نتیجہ کا اعلان ہوتا ہے اور پھر کسی کو عزت اور کسی کو رسوائی ملتی ہے، اور پھر اسی محنت کی بنا پر مستقبل میں انسان کو کامیابی یا ناکامی ملتی ہے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ امتحان ہال میں کوئی کسی کو کچھ نہیں بولتا، سب یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی محنت اور جد و جہد کے حساب سے نمبر ملے گا۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی ایک امتحان حال ہے جس میں ہم انسان امتحان دے رہے ہیں۔ یہاں کون کیا کر رہا ہے، کون اپنے اعمال کو بہتر کر رہا ہے، کون خراب کر رہا ہے، کون اپنا مستقبل خراب کر رہا ہے، اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، بلکہ فیصلے اور نتیجے کے دن یعنی قیامت کے روز ہوگا۔ تو یہ ہے مہلت دینے کی پہلی حکمت۔ دوسری حکمت ہے توبہ اور رجوع کا موقع دینا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر مہربانی کرتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالموں پر اس لیے مہربانی کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ظالم توبہ کر لیں، راہ راست پر آ جائیں۔ اگر ان کو فوراً سزا دے دی جائے تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اور پھر ان کو سدھرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس طرح ان کو یہاں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی دردناک سزا ملنے والی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یہاں کچھ دنوں کے لیے مہلت دی جائے تاکہ ان کو توبہ اور رجوع کا موقع ملے اور اس دنیا میں وقتی طور پر کچھ عیش و آرام کر لیں۔ جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ ہے مہلت دینے کی دوسری حکمت، تاکہ ظالم لوگ توبہ اور رجوع کر لیں۔ تیسری حکمت ہے ظالموں کے گناہ میں اضافہ کے لیے ان کو مہلت دینا۔ حق پسند شخص یہ چاہتا ہے کہ ظالموں کو کڑی سے کڑی سزا ملے، خصوصاً وہ مظلومین جو ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتا ہے، اسی لیے ان کو مہلت دیتا ہے اور دنیا میں ان کی سزا کو ٹال دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، تاکہ ان کے گناہ اور ظلم مزید بڑھ جائیں اور آخرت میں ان کی سزا اور سخت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کہ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ ہو گئی تیسری حکمت مہلت دینے کی۔ چوتھی حکمت ہے حجت پوری کرنے کے لیے مہلت دینا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو بلا گناہ کے سزا نہیں دیتا، اور جب تک حجت قائم نہ ہو جائے وہ کسی کی گرفت نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے وہ ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ اس کا ظلم ہر کوئی دیکھ لے اور اس کے خلاف حجت قائم ہو جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن کوئی عذر یا بہانہ نہ کر سکے کہ اسے تو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کیونکہ اگر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا فوراً مل جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بہانہ کر سکتا ہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا، ایک بار اگر موقع دیا جاتا تو کیا پتا ہم سدھر جاتے۔ تو اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کی طرف رسول بھیج کر ان پر حجت قائم کرتا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے دیگر بندوں کے ذریعے ظالموں پر حجت قائم کرتا ہے۔ پھر جب حجت قائم ہو جاتی ہے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو حجت پوری کرنا یہ چوتھی حکمت ہے ظالموں کو مہلت دینے کی۔
ظالموں کو مہلت دینے کی پانچویں حکمت یہ ہے کہ اللہ کی گرفت اچانک اور سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملتی، کیونکہ جتنی مہلت ان کو پہلے دی گئی تھی اتنی کافی ہے خود کو سدھارنے کے لیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی گرفت اٹل ہے اور کوئی ظالم اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں اس کو کچھ مہلت مل جائے یہ اور بات ہے، لیکن وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ 5 بڑی حکمتیں ہیں ظالموں کو مہلت دینے کی۔ ان کے علاوہ ایک اہم حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود موقع دیتا ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف کھڑا ہو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور عدل و انصاف قائم کرے، کیونکہ انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ اور جانشین بنایا ہے۔ اسے وہ قوانین بتائے ہیں جن کی بنا پر ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو انصاف دلا سکتا ہے۔ تو اس زمین پر اگر کوئی ظلم اور فساد ہوتا ہے تو انسان خود اس کا ذمہ دار ہے۔ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور انصاف کے لیے جد و جہد کریں، ظالم کو سزا دلائیں اور مظلومین کو انصاف دلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو کوئی تم میں سے برائی، منکر اور ظلم دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح انسانوں کو یہ بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کمزوروں کی مدد اور حمایت کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کمزوروں کی حمایت کرنے اور ظالم کے خلاف جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر لڑتے نہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور مددگار بھیج دے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کسی بستی کے لوگوں پر ظلم ہو تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے ظلم کو روکیں اور ان کمزوروں کی مدد کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ ان کی مدد کرنے والا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کی مدد کرنے کی، کیونکہ زمین میں تم کو خلافت ملی ہے، ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ صرف اپنا خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو خود موقع دیتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور اپنے ایمان و قوت کو آزما کر حق کی سربلندی کے لیے کام کرے، اور یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے امتحان کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں اور مصلحتیں اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے تو پھر اللہ پر اعتراض نہیں کرے گا کہ ظالموں کی گرفت کیوں نہیں ہوتی، وہ مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش کیوں ہے۔ پھر وہ اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ اسے خود احساس ہوگا کہ ہاں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان مظلوموں کے لیے کیا کیا۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ مظلومین کی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا دے، ہمارے ایمان کو پختہ کر دے، ہمارے دلوں میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کر دے، ہمیں توفیق دے کہ غیر مسلم بھائیوں اور تیرا انکار کرنے والے بندوں کو تیری طرف اور تیرے دین اسلام کی طرف دعوت دیں، تاکہ وہ شرک اور کفر جیسے بڑے ظلم سے دور رہیں اور آخرت میں نجات کا راستہ پا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔